صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اب ہمارے سامنے جو موقر وفد ہے، اس وفد کی جو ہمارے مہمان ہیں، ان کی باتوں کو سننے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلی کڑی کے طور پر میں محترم جناب حضرت مولانا مرزا ذکی بیگ صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں، جو آل انڈیا ملی کونسل کے آرگنائزر ہیں۔ جہاں جہاں پروگرام ہوتا ہے وہاں ان کا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان میں جہاں بھی پروگرام ہوگا وہاں یہ جائیں گے اور پروگرام کی ترتیب دیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا مرزا ذکی بیگ صاحب قاسمی سے کہ وہ آئیں اور اپنی بات سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ میں ممنون و مشکور ہوں آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے، حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی صاحب کی طرف سے جو ہمارے قومی نائب صدر ہیں، کہ آپ حضرات نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اور یہ تاریخی مقام، تاریخی مدرسہ جو کہ حضرت مولانا عارف باللہ حضرت مولانا عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، ان کا قائم کیا ہوا ہے۔ چونکہ ان کے خاندان کے ایک فرد مولانا سعد اللہ صاحب ہر سنگھ پوری سے میں نے بھی علم حاصل کیا رحمانیہ میں 1980 سے 84 تک۔ ہمارے ایک استاد محترم مولانا عبدالرب صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میرے لیے خوشی کا مقام ہے۔ میرے ساتھ ملی کونسل کے کارگزار جنرل سیکرٹری حضرت مولانا نافع عارفی صاحب جو کہ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ رئیس المبلغین حضرت مولانا نور عالم صاحب اور مبلغ مولانا قاسم صاحب بھی ہیں۔ حضرات گرامی، دو باتیں میں طلبہ سے ایک بات آپ حضرات سے کہوں گا اور اس کے بعد پھر ملی کونسل کی بات کہوں گا۔ طلبہ سے میری بات یہ ہے کہ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں وہ غور سے اس بات کو سن لیں، چونکہ ہمارا بھی ایک زمانہ طالب علمی کا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مالی جب پودا لگاتا ہے تو اس کو سینچتا سنوارتا ہے۔ کاشتکار جب کھیتی کرتے ہیں تو اس کو وہ سینچتے اور سنوارتے ہیں اور پودے کو پروان چڑھا کر کے پھر اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ جب مالی پودے کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، کوئی ڈنڈی بڑھ جائے، کوئی پتا سوکھ جائے تو اس کو توڑ کے ہٹا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اساتذہ کرام بھی بسا اوقات آپ کی تدریب کرتے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھیں چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے کہ ہمیں اساتذہ کرام مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ برا بھلا نہیں کہتے ہیں، آپ کی اگلی زندگی کو سنوارنے کے لیے آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ ماں باپ سے بھی میری درخواست ہے کہ تعلیم میں ایک حصہ تدریب کا بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا بھی ہے، بسا اوقات مار کا بھی ہے۔ اس سے آپ بددل نہ ہو اور نہ طلبہ بددل ہوا کریں اپنے اساتذہ کرام سے۔ بسا اوقات یہ ماں باپ سے ہی پڑھ کے آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ ماں باپ کا وہ کھلاتا پلاتا ہے، یہ آپ کو اندھکار سے یعنی کہ روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے، آپ کی زندگی سنوارتا۔ حضرات گرامی، ماں باپ سے اور جو بھی حضرات یہاں موجود ہیں ان سے میری ایک درخواست یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو، یا علم حاصل کرنے والے بنو، یا ان کی مدد کرنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، اس کے علاوہ نہ بنو۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ علم حاصل کر رہے ہیں یا علم پھیلا رہے ہیں، یا علم حاصل کرنے والوں کی، علم پھیلانے والوں کی مدد کر رہے ہیں، یا ان سے محبت کر رہے ہیں، یا ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ جو ان سے دشمنی کرے گا وہ نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہوگا وہ کہیں بھی جو ہے کامیابی نہیں حاصل کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب میں ملی کونسل کی طرف آتا ہوں۔ ملی کونسل کا قیام، جیسا کہ بچے نے آپ کو تمام باتیں کہی دی ہیں، بعض اوقات یہ بات آتی ہے کہ ملی کونسل کا کارنامہ کیا ہے، ملی کونسل نے کیا کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ میرا ایک سوال ہے کہ ناری کے لوگ، ناری کے علماء کرام کے کارناموں سے کتنے پریچت ہیں، کتنے واقف ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ ناری کے لوگ، سپول کے لوگ، بیرول کے لوگ، کورام کے لوگ، دربھنگا کے لوگ علماء دربھنگا سے کتنے واقف ہیں؟
علماء دربھنگا جو قربانیوں سے کتنے واقف ہیں, کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہوئے جن کی کتابیں آج دیوبند میں پڑھائی جا رہی ہیں یا دوسری یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں, ہم کیا ان کو جانتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہمارا حال ہے کہ ہم بھی ملی کونسل کو نہیں جانتے ہیں, جاننا چاہیے. بچے نے تعارف کر دیا ہے, جو مین تعارف تھا کہ کب قیام عمل میں آئے, کیا کرنا میں ہے, کیا ہو رہا ہے. میں چند باتیں آپ کو گنانا چاہتا ہوں, اور وہ اس لیے تاکہ آپ کے دل میں جو جس کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ملی کونسل نے کیا زمین پہ کام کیا, وہ بتا رہا ہوں. ملی کونسل کا کام ہے بیداری پیدا کرنا, شعور پیدا کرنا, اپنے حق کی لڑائی کے لیے تیار کرنا اور تیار رہنا. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اس کو بتانا. ایک آدمی پیاسا ہے, اس کے سامنے پانی ہے, وہ نہیں جانتا ہے کہ اس پانی سے ہماری پیاس بجھے گی. ملی کونسل یہ بتاتی ہے کہ یہ پانی ہے جس سے تمہاری پیاس بجھے گی. تم خود کفیل بنو, اس لائق بنو, اتنے باشعور بنو کہ تم اس پانی کو سمجھ سکو اور اس سے اپنی پیاس, اپنی دیگر ضروریات پوری کرو. ملی کونسل نے تب وہ کام کیے ہیں جب کوئی بھی جماعت ان کاموں کو, ابھی کہہ دیا حضرت نے کہ تمام جماعتیں ہماری ہیں, حضرت مولانا عیسی الرحمان صاحب یہ فرماتے ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی بھید نہیں. لیکن ملی کونسل میں ہر ذات اور ہر مسلک کا آدمی ملے گا. ملی کونسل کے یہاں کسی سے بھید نہیں ہے, کوئی خاص تنظیم نہیں ہے, سب کی تنظیم ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ اس کی بنیاد پڑی ہے. اس کا پہلا جو ورڈ ہے اس کا لکھا ہوا اس کے مقاصد میں وہ یہی ہے کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہم اتحاد اور امت کے لیے کام کریں گے. ملی کونسل نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جب لوگوں کا پیچھا تھر تھراتا تھا دیش میں کہ حکومت کے خلاف ہم کیا کریں. ٹاڈا کوٹا جب بنا تھا کسی تنظیم نے کھڑا ہوئے نہیں اس کے خلاف اعلان کیا تھا لڑائی کا. ملی کونسل کے علماء کرام نے, ذمہ داروں نے ٹاڈا کے خلاف کنونشن کیا. ملی کونسل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت کے ہوم منسٹر کے گھر پہ جا کر کے افطار پارٹی میں اور اس کے سامنے اپنی بات رکھی تھی, نہ بات رکھی تھی بلکہ اسرار جامعی جو اس وقت کے شاعر تھے طنز و مزاح کے, وہ شامل تھے. حضرت مولانا قاسم علیہ السلام قاسمی کے کہنے پہ وہ شعر انہوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ داؤد کا ہوگا تایا, ٹاڈا میں بند کر دو. یہ اس وقت کی نظم تھی مشہور, جس کو ایس پی چوہان نے, ہوم منسٹر نے پورا کا پورا سنا اور اس نے کہا کہ زیادتی ہوئی ہے ٹاڈا کے تعلق سے, اور ٹاڈا کی منسوخی کے لیے مولانا قاسم الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے, معاصر الرحمان صاحب نے, مولانا عبداللہ مغسی صاحب نے, ڈاکٹر منصور عالم نے اور دیگر تمام بزرگوں نے ہمارے ٹاڈا کنونشن کیا, ٹاڈا کو منسوخ کرایا. یہ ملی کونسل کا کارنامہ ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کے پڑھ لیں, تمام باتیں اخبارات میں چھپی ہوئی ہیں. ملی کونسل کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ کیا کام کیا. ہم نے وہ کام کیا ہے کہ عزت کے ساتھ, سرخروئی کے ساتھ زندہ رہنے کی جو ہم نے ترغیب دی ہے اور للک دیا ہے, پیدا دیا ہے کہ تم نے اس ملک کو بنایا ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہے. ہماری ملی کونسل ہے, ہم حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی فرد ملک مخالف سرگرمی میں شامل نہیں رہا, لیکن ہمارا کوئی فرد بھی ملی کونسل کے پلیٹ فارم پہ ڈرا نہیں کسی بات کو کہنے سے. حکومت کو جب ضرورت پڑی ہم نے بات رکھی ہے, حکومت کو جب ضرورت پڑی ہم نے چیزیں بھی دی ہیں. جسٹس سچر نے یہ بات 10 دفعے کہی ہوگی اور ہمارے سامنے بھی کہی ہے, ہم اس پروگرام میں موجود رہے ہیں کہ ملی کونسل نے اور آئی او ایس نے ہمیں سچر کمیٹی کو رپورٹ دی ہے, ڈیٹاز دیے ہیں, رپورٹس دی ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی, معاشی حالت کیا ہے, سیاسی حالت کیا ہے. دیگر کسی تنظیم کا نام نہیں لیا سچر کمیٹی نے. جسٹس سر راجندر سچر جو سچر کمیٹی کے ہیڈ تھے, جن کو حکومت ہند نے بنایا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی, سیاسی, سماجی حالت کیا ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے, یہ UPA 1 کی بات ہے. دوسری بات, جب مدارس میں دہشت گردی کا الزام لگا تو سب سے پہلے قاسم اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے بزرگوں کے ساتھ اور ملی کونسل کے ذمہ داروں کے ساتھ مولانا آزاد میڈیکل کالج دہلی میں کنونشن کیا, اور اس کنونشن میں حکومت کے نمائندوں کو ہی بلایا اور وہاں بات رکھی. پورے ہندوستان سے علماء کرام مدارس کے ذمہ دار جمع ہوئے اور یہ بات رکھا کہ ہمارے مدارس دہشت گردی میں نہیں ہے, ہمارے علماء دہشت گرد نہیں ہے. اور اس وقت کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر ایل کے اڈوانی کو پارلیمنٹ میں یہ کہنا پڑا کہ کوئی مدرسہ دہشت گردی کا اڈا نہیں ہے اور کوئی عالم دین دہشت گرد نہیں ہے. یہ ملی کونسل کا کارنامہ ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, کسی کی ہمت نہیں تھی اس وقت یہ کنونشن بلانے کی, اور لوگ تھرا رہے تھے, ڈر رہے تھے حکومت کے خلاف کیا کرے. یہ ملی کونسل کا کارنامہ ہے.
दोस्तों अजीब बात है, बड़ी तकलीफ होती है, ये दर्द की बात है। पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घुमा हूं मैं। हज़रत मौलाना सुलेमान साहब की सरबराही में 2020 से अभी तक मैं 26 जिला का दौरा कर चुका हूं, और मुझे तकलीफ होती है। जिस वक्त मैं पढ़ा करता था तो मौलाना अब्दुल रब साहब से मदरसा रहमानिया में, उस वक्त हम लोग की हालत जो थी वो हम बता नहीं सकते हैं। हमें क्या मिलता था, चावल में कीड़े होते थे, लकड़ियां होती थी, पत्थर होते थे, उसको चुन करके मौलाना सादुल्लाह साहब हमारे नाज़िम तालीमात हुआ करते थे। मौलाना अब्दुल हफीज साहब सुकौलवी जो थे नाज़िम मतबक थे, हजरत ये है बेटा खा लो चुनवा देंगे। और दाल जो होती थी, अलाउद्दीन बावर्ची था, उसका पता नहीं चलता था कि दाल कहाँ है। एक दिन हफ्ते में बैगन और आलू की सब्जी मिलती थी, और एक दिन हफ्ते में जुमा के दिन गोश्त मिलता था। वो 3 बोटी पानी का पता नहीं, दरभंगिया दे दाल में पानी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी ब्याहों में दसियों किस्म की डिशेस बनती हैं। ये किसकी देन है? ये हमारे उलमा की कुर्बानी है, ये हमारे तंजीमों की कुर्बानी है, ये मिल्ली काउंसिल की भी उसमें कुर्बानी है। इज्जत से जीने का हौसला दिया। जिस वक्त मुल्क में फसादात हो रहे थे, उस वक्त हमारे उलमा सीना सकर होकर खड़े हुए, मिल्ली काउंसिल खड़ी हुई सामने। इत्तेहाद उम्मत के नाम पे जब आपस में जूतियां बच रही थी, मिल्ली काउंसिल ने लोगों को इकट्ठा किया। ये बात समझने की है। जब 2 हिस्से हुए, अभी मौलाना ने कहा मजलिस मुशावरत, ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत, जिसका मैं खुद भी सेक्रेटरी रहा हूं दिल्ली का, वो जो 2 हिस्सों में बंट गई, उस वक्त हज़रत मौलाना ने 1992 में जब वो हज पे गए, कासिम अलैहिस्सलाम कासिम रहमतुल्लाह अलैह, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से खाने काबा में बैठ के बात किया, और बड़ी दिलबंदी के साथ कि हजरत हम क्या करें, हालात बहुत खराब है। तो उस वक्त अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने उनसे कहा था, एक ऐसी जमात बनाओ जो किसी मसलक की ना हो, जो किसी जात की ना हो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। और उसमें वो शोबे शामिल करो जो मिल्ली काउंसिल में काजी साहब ने 1992 में शामिल किए थे, मैं आपके सामने ही पेश करूंगा। और वो शोबे शामिल किए गए और उस पर काम हुए। मैं चूंकि खुद शरीक रहा हूँ, तमाम कन्वेंशन में, तमाम प्रकारों में हजरत मौलाना वहां जाते थे। उस वक्त तो मैं वहां रहता था दिल्ली में। हजरत ने कहा कि बड़ी बेहरियों ने खिदमत कर ली, चलो दिल्ली से अब, और हजरत हमको यहाँ ले आए। आपको बता दें, रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ, हजरत वहां शरीक थे। वहां पे नुमाइंदा कौन था? के.आर. रहमान खान, वजीरे अकलियत हुकूमत हिंद के UPA 2 में कन्वेंशन वहां किया मिल्ली काउंसिल ने, और मुसलमानों की जो गिरफ्तारियां हो रही थी उसके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के वजीर के सामने बातें रखी। हजरत ने कहा, डॉक्टर मंसूर साहब ने कहा कि हमारे लिए जो हुकूमत मसाइल बनाती है, जो पैसे देती है, हम तक नहीं पहुंचता है। सोनिया गांधी ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं? कहा कि हमारे लिए वजारत बनाइए। अकलियती मिनिस्ट्री जो है बनी, ये मिल्ली काउंसिल पे बनी है, मिल्ली काउंसिल के कहने पे बनी है। मैं डंके को चोट के साथ कहता हूँ, तारीख पढ़िए। लोग नहीं जानते मिल्ली काउंसिल का कारनामा क्या है। कहते हैं जमीन पे क्या किया, हमसे पूछिए कि क्या किया मिल्ली काउंसिल ने। मैं पूरी रात बता सकता हूँ आपको, वक्त की किल्लत है। लोग कहेंगे बातें कर रहा हूँ, ये जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत में मम्मी बातें कर रहा हूँ। हुकूमत हिंद के उसमें लिखा हुआ मंशूर में कि मिल्ली काउंसिल के डॉक्टर मंसूर आलम ने अब्दुल्ला मुर्सी से, मौलाना सुलेमान कासमी ने और ये हजरात ने बहुत शिरकत करके बात रखी थी। सोनिया गांधी से खुद मेरी अपनी मुलाकात में डॉक्टर मंसूर साहब ने आखिरी वक्त में ये बात रखी। शीला दीक्षित ने जब उस वक्त बात हुई वक्फ बोर्ड की, उस वक्त भी ये बात आई थी दिल्ली सरकार में। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो कायम हुआ, उस वक्त ये बात रखी गई कि हमारे जो वक्त औकाफ है इसको हमें दिया जाए, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें दी जाए ताकि हम अपनी हालत को सुधारें। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात तय कर दिया था, लेकिन उसकी हुकूमत खत्म हो गई। UPA 2 ने ये कहा था कि जितने वक्त औकाफ है इसके लिए एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा और उससे मुसलमानों की माशी हालत को दुरुस्त किया जाएगा। तो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है, काम किया है। हमने जज्बाती नारा नहीं दिया, हमने इस्तेहसाल नहीं किया, हम सड़कों पे नहीं उतरे। हमारा तरीका है, हम लेटर लिखते हैं हुकूमत को, हम मुलाकातें करते हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं हिंदुस्तान, यहाँ बिहार की आपको। ये बात आई के तबलीगी जमात के साथ भेदभाव हो रहा है। हज़रत मौलाना ने कहा कि लेटर लिखिए। हमने खुद अपने हाथों से लेटर टाइप किया हिंदी में, मेल से मिल्ली काउंसिल के दफ्तर फुलवारी से भेजा, होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को, DMS बेतिया को, SP बेतिया को। उसमें उनका कॉल आया माजरत का
کہ آپ جماعت کے ساتھ یہ بھید بھاؤ نہیں ہوگا، اور تمام تھانوں کو انہوں نے سرکولر بھیجا۔ جگدیش پور آرا میں ہندو مسلم کی بات آئی، حضرت کے پاس فون آیا، میرے پاس فون آیا، حضرت نے کہا لیٹر لکھے، ہم نے ہوم سیکرٹری کو، ڈی ایم کو، ایس پی کو لیٹر لکھا، لکھیے آ گیا پروانہ پور، اور 1:30 بجے، یہ بات ہے 11 بجے دن کی، 3:30 بجے ڈی ایس پی اسپاٹ پہ پہنچے۔ ہم لوگ طریقہ کار اپنا دوسرا رکھتے ہیں، ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ جلسہ تو چونکہ ہم نے آپ کو جگانے کے لیے، بیداری کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے رکھا ہے کہ آپ بیدار ہو، اپنے حق کو سمجھے، اپنی ڈیوٹی کو سمجھے۔ مولانا نے ابھی KG اسکول میں پروگرام کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ملی کونسل کی طرف سے لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے وہاں پروگرام چلے گا، ان کی کوچنگ ہوگی، ٹیچنگ کے لیے ہو، نرسنگ کے لیے ہو، آگے دیگر جو ہے کلاسز کے لیے ہو۔ تو ملی کونسل سے پہلے جڑیے۔ ہم اپنے بزرگوں سے جڑتے نہیں ہیں، ہمارے تعلق باپ سے ہے نہیں۔ باپ کا علم گھر بیٹے کو نہ ہو ازبر، پھر پیسر قابل میرا سے پیدر ہو کیوں کر۔ ہم اپنی کونسل کو جانتے نہیں، ہم اپنی تنظیموں کو جانتے نہیں، اور اس کے خلاف زہر افزائی کرتے ہیں۔ پہلے جانے، پہلے ان سے جڑے، ان کے کاموں کو سمجھیں، ان کے قریب آئیں، اور پھر اس کا دیکھیں۔ جو چیزیں بھی چاہیے آپ کو، پہلے جڑیے، قریب آئیے، کاموں کو سمجھیے، آپ کی سمسیاں ہیں، آپ کے پرابلمز ہیں لکھیے، مسائل ہیں لکھیے، بتائیے ہمیں، انشاءاللہ حکومت وقت سے بات ہوگی۔ مولانا نصیر الرحمان صاحب 24 گھنٹے اس کے تیار ہیں، چاہے لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہو، اس کے بعد کا مسئلہ ہو، کسی کے اور دیگر کام ہو، ہمیشہ مولانا حاضر رہتے ہیں۔ مولانا عارفی صاحب ہیں، اس وقت جو آپ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہر ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، وہ حاصل کیجئے، مولانا عثمان احمد رہنمائی کریں گے۔ آپ کا بچہ پڑھنے میں سکشم ہے، اس کے پیسہ نہیں ہے، کہاں داخلہ ہو سکتا ہے، 10ویں کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے، کن کن کالجز میں داخلہ لے سکتا ہے، کن کن کورسز میں داخلہ لے سکتا ہے، مولانا عارفی صاحب بتائیں گے آپ، نافع عارفی صاحب۔ اس کے علاوہ کن جگہوں پہ آپ نوکری کر سکتے ہیں، کیا کیا نوکری کر سکتے ہیں، وہی بتائیں گے۔ ہم جڑتے نہیں کسی سے، ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ خود اپنے آپ سے ہے۔ ملی کونسل کا مقابلہ خود ملی کونسل سے ہے۔ اقلیتی کردار کا مسئلہ ہو، جامعہ ملیہ کا مسئلہ ہو، علی گڑھ کا مسئلہ ہو، اس میں ہم فریق ہیں۔ بچے نے بھی بتایا نا، سب سے پہلا مقدمہ CA کے خلاف اگر کسی نے کیا ہے بہار سے، تو حضرت مولانا نصیر الرحمان صاحب نے کیا۔ قومی نائب صدر ملی کونسل کی، ملی کونسل کیا کرتی ہے، ملی کونسل نے کیا کیا، زمینی سطح پر اس نے وہ کام کیا ہے کہ حکومتیں ڈرتی ہیں اور حکومتیں وقت مانتی ہیں ملی کونسل کی باتوں کو۔ جب بھی وہ فیصلے لیتی ہے، سوچتی ہے، بلاتی ہے، ہم جب بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں وقت دیتی ہے کہ آئیے کیا مسائل ہیں بتائیے ہمیں، ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا پڑے گا کہ ملی کونسل نے زمینی سطح پہ کام نہیں کیا۔ اتنے کام ہیں، میں نے کہہ دیا کہ رات بھر میں بول سکتا ہوں، اتنے کام ہیں۔ اب چونکہ پرچی آ گئی ہے، حضرت مولانا نے کہا تھا کہ شعبہ جات جو ملی کونسل ان کو بھی گنائے، اب حضرت اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اجازت ہے حضرت کی، معذرت کے بھائی بھائی آرگنائزر صاحب۔ دیکھیے ملی کونسل کے 12 شعبہ جات ہیں، جن شعبوں میں ملی کونسل کام کرتی ہے۔ غور سے سنیے، آپ کو لگے کہ ہمیں اسے جڑنا چاہیے، ویلکم ہے، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، اور ہم مل کر کے، آپ مل کر کے اپنے مسائل کو ہم حل کریں گے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ لیا، وہ سگے بھائی سے زیادہ پاور رکھتا ہے اور زیادہ حق رکھتا ہے ایک مسلمان۔ اس لحاظ سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ملی کونسل کا ایک شعبہ ہے تحقیق و تجزیہ کا، جس کے تحت ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہماری پرابلمز کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارا بچہ 10ویں میں پڑھ رہا ہے، فیل ہو گیا، اسکول جانا چھوڑ دیا، اس کو ڈراپ آؤٹ کہتے ہیں، دوبارہ اس نے کوشش نہیں کی، تو 10ویں میں ہمارے بچے کتنے ڈراپ آؤٹ ہیں، کتنے چھوڑ دیتے ہیں اسکول کو، ان کا پاسنگ پرسنٹیج کیا ہے۔ ٹیچرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 33% پہ پاس ہو جاتا ہے، کہیں 34% پاس ہوتا ہے، کہیں 40% پہ پاس ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ کس حصے میں ہے؟ حکومت کے ہاں ایک بنا ہوا ہے کہ جو بچہ 80% ہوگا اس کو لیا جائے گا، باقی کو سیٹ کر دیا جائے گا، نوکری 80 والوں کو ملے گی۔ ہمارا بچہ تو 33% لا رہا ہے، کم از کم 45 نمبر چاہیے
تب جا کے بچہ آرٹس وغیرہ میں کہیں اچھے کالج میں داخلہ لے سکتا ہے. سائنس میں چاہیے تو سرکاری میں ہے کہ 55% چاہیے, اور پرائیویٹ میں تو 90-95 چاہیے. غیروں کے بچوں کو اگر 95 نمبر آتے تو روتے ہیں وہ کہ ہمیں 99% میں کہیں نہیں کیوں نہیں, 100% کیوں نہیں آیا. ہمارے بچے 30% میں خوش کہ ہم تو پاس ہو گئے. تو ہمیں یہ سوچنا, ملی کونسل کہتی ہے تحقیق و تجزیہ کیجیے, لائیے ڈیٹاز اکٹھا کیجیے, اس کے بعد پلاننگ کیجیے. دوسرا ہے منصوبہ ہمارا پلاننگ کا, کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, ہم مدارس کیسے قائم کر سکتے ہیں, ہم معیاری تعلیم کیسے دے سکتے ہیں, ہم لڑکیوں کے لیے اچھی کالج کیسے کھول سکتے ہیں, ہم ڈسپنسری کیسے قائم کر سکتے ہیں, سیاسی طور پہ ہم کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں, سماجی طور پہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں, معاشی طور پہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں, تجارت کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ملی کونسل کہتی ہے پلان کیجیے, منصوبہ بندی کیجیے. دوسرا شعبہ. تیسرا شعبہ ہے ہمارا دینی تعلیم کا, کہ بغیر اللہ کو پہچانے ہوئے نہ دنیا میں ہم عزت سے جی سکتے ہیں نہ آخرت میں. ہم پہ علم فرض قرار دیا گیا. تو دینی تعلیم کا شعبہ آپ کو قائم کرنا ہے, اسکول کھولنا ہے, مکتب کھولنا ہے, اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے, قرآن حدیث کی حفاظت کرنی ہے, اس کو پھیلانا ہے. تو اس کے لیے دینی تعلیم کی ضرورت ہے. اس کا دوسرا شعبہ ہے ہمارا عصری اور ٹیکنیکل تعلیم کا. 4% ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, لاک ڈاؤن کے بعد تو اور کم ہو گئے, اور 96% بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں ان کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. یہ 4% ہمارے ہیں جو ہماری دینی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, اور یہ 96% ہمارے 4% کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ہمارے 96% جو ہے اس میں کتنے ڈاکٹرز ہیں, ہم ناری سے سوال کرتے ہیں, بتائیے اب 5 منٹ میں. ناری سے کتنے ایس پی ہیں, کتنے ڈی ایس پی ہیں, کتنے داروغہ ہیں, کتنے بی ڈی او ہیں, کتنے سی او ہیں, کتنے ڈی ایم ہیں, کتنے ایس ڈی ایم ہیں, کتنے الیکشن کمیشن میں گئے, کتنے پترکار ہیں, کتنے معاشی ماہرین ہیں, کتنے اکونومسٹ ہیں, کتنے ٹیچرز ہیں, کتنے پروفیسرز ہیں, کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے انجینئرز ہیں. یہ کہاں سے بنیں گے؟ اسی 96% میں سے بنیں گے. ہمارا ہے نہیں. اس کے علاوہ ایک شعبہ ہمارا ہے تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کا, جس کے ذریعے ہم دین کی حفاظت کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے, اپنے کریکٹر کو سنواریں گے, اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں گے. ملی کونسل کے شعبے ہیں یہ, غور سے سنیے, ادھر سے بھی دباؤ, ادھر سے بھی دباؤ. ایک شعبہ ہے ہم لوگ کا سیاسی. پارلیمنٹ ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے, قانون سازی کرتا ہے, ہم کیسے جئیں گے, تجارت کیسی ہوگی, ہماری مسجد کھلے گی کہ نہیں کھلے گی, ہم اسکول کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے ہیں, ہماری معاشیات کیسی ہوگی, ہمارے بچے کیا پڑھیں گے, یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتا ہے, اسمبلی فیصلہ کرتی ہے. ہماری کتنی نمائندگی ہے وہاں پہ, یہ ہمیں سوچنا ہے. سیاسی حالات ہمارے مضبوط کیسے ہوں گے. ایک شعبہ ہمارا خدمت خلق کا. ہم نے خدمت خلق کو چھوڑا, اسلام کمزور ہوا. اگر کسی کو خون کی ضرورت ہے, آپ ایک بوتل اس کو خون دے دیں, وہ آپ کا بھائی سے زیادہ ہمدرد ہوگا. ہمارے پاس بلڈ بینک ہے. ناری والے کہتے ہیں ملی کونسل نے کیا کیا, ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بلڈ بینک ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اچھی ڈسپنسری ہے, نہیں ہے. میڈیکل ہے, نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, کیسے ہم قائم کریں گے؟ ملی کونسل یہ آپ کو بیدار کرنے آئی ہے. جگہ دیجئے, انشاءاللہ ہوگی. تعاون کیجئے, ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے. ایک دوسرے کے کوآپریشن سے, کولیبریشن سے کام بڑھتا ہے. ایک شعبہ ہے ہم لوگ کا انسانی حقوق کا. مانو ادھیکار کا مسئلہ جو آتا ہے کہ ہیومن رائٹس میں ہمیں قید کر دیا گیا. ہمیں اپنی قانونی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے اس قید سے چھوٹیں گے. ہمارے بیداران وطن میں جو کمزور طبقے ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے. ان کے لیے ہم ان کی حفاظت کیسے کریں گے, وہ ہمارے قریب کیسے ہوں گے. ہم دعوت والی قوم ہے نا, ہم ان سے نفرت کریں گے تو ان کو دعوت کس کو دیں گے, ہم اسلام سے قریب کس کو کریں گے, ہم ان سے مضبوطی کیسے لیں گے. سیاسی طور پہ ہم سے کٹ جائیں گے تو ہم کیسے مضبوط ہوں گے, ہم ان کے ساتھ مل کر کے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. یہ مانو ادھیکار کا مسئلہ ہے. ایک ہے ہم لوگ کا لیگل ایڈ کا شعبہ, کہ قانونی چارہ جوئی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. پولیس نے کہا کہ چلیے آپ ہمارے ساتھ. وکیل بتا سکتا ہے کہ کب جا سکتے ہیں, کب نہیں جا سکتے ہیں, کب گرفتاری ہو سکتی ہے, کب گرفتاری نہیں ہو سکتی. یہ وکیل بتائے گا, جج بتائے گا. ہم کتنے بچوں کو جج وکیل بنا رہے ہیں, ہم کتنی لیگل ایڈ کی پڑھائی کر رہے ہیں. ملی کونسل کا یہ شعبہ ہے. ملی کونسل دعوت دیتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جج بنائیے, وکیل بنائیے, پڑھائیے. ایک شعبہ ہم لوگ کا ہے ذرائع ابلاغ کا, جس کو میڈیا کہتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں وائرل ہوگا کہ ناری میں اتنا بڑا اجتماع ہوا جہاں ملی کونسل کے بزرگوں نے آپ سے باتیں رکھی.
नाकारा को कारा बना दिया, चाय वालों को मुख्य प्रधानमंत्री बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। तो मीडिया की पावर है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ, कभी कुचलों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ क्या बातें इंडिया में आ रही हैं, हम उसका दिफा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हजरत मौलाना कासिम इस्लाम क़ादरी ख़ातमी रहमतुल्लाह अलैह ने 1992 में ये शोबे दी। कब दिए? 1992 में दिए। ये दावत है, एक शोबा हम लोग का माशियात का, जिसमें हम अपनी इकोनॉमिक्स को सुधार सकते हैं, माशी हालत को सुधार सकते हैं। माहिरीन हमें बताएंगे हमें तिजारत कैसे करनी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक और मौजूदा हालात में क्या मामला बन सकता है। हम दुकान कैसे खोलें, हम शेयर मार्केट में कैसे जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, दुनिया के हालात माशियात के क्या हैं, ये माशी इकोनॉमिक्स की माहिर जो है वो बताएंगे। तो इसके लिए मिली काउंसिल कहती है कि आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ेंगे, एक दूसरे के जो मसाइल हैं उसको इंशाअल्लाह दूर करेंगे और फिर समाज का नया उत्थान होगा, नई तरकीब बनेगी, नई राहें खुलेंगी, तरक्कियात होंगी। हमारी दावत है आप हजरात को। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हज़रत नबी कह दिया, हमारा नाफे साहब भी बार बार कह रहे हैं भाई ख़त्म कीजिए। मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस दावत के साथ कि अगर आपको लगता है कि मिली काउंसिल के शोबे किसी भी समाज की तब्दीली के लिए हैं और कोई भी समाज इनसे तब्दील हो सकता है, तो आप जुड़िए हमारे साथ। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।